السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے تمام بھائی، تمام بہنیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے۔ کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ حاضر ہونا ہوا ہے۔ بیچ میں تقریباً 7-8 دن، بلکہ شاید زیادہ جو ہے ناغہ ہو گئی۔ بس ہر انسان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا فرمایا ہے، تو خوشحالی، بدحالی، صحت، تندرستی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور کچھ معاملات آ جائیں تو اللہ تعالیٰ پر جو ہے صبر کرنا چاہیے، اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت مند رکھے۔ بس ذرا میری بیٹی کی طبیعت ناساز ہے، تمام لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اچھا جی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں جو ہے خندق پر بات کی تھی۔ غزوہ خندق تک کی بات مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اس سے آگے کا جو مسئلہ ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ہم سب واقف ہیں کہ غزوہ خندق کے اندر، مدینے کے اندر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان لوگوں نے بھی غداری کر دی تھی، اور اتنے نازک موقع پر غداری کی تھی کہ جب اس معاہدے پر عمل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور اس کے پیچھے کعب بن اسد یہ ماسٹر مائنڈ تھا، اور اس شخص نے جو ہے وہ باہر سے قریش کو، بنو غطفان کو اور دوسرے کئی قبیلوں کو مدینے پر حملے کی دعوت دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی، خندق کھود کر کے حفاظت ہوئی۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو، ویسے 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن مجھے امید ہے کہ سب کو یاد ہوگا جہاں تک بات ہوئی تھی۔ پھر بھی اگر کوئی بات یاد نہ ہو تو آپ پچھلے اسباق دیکھ لیں، انشاءاللہ تازہ ہو جائے گی بات۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے کی بات کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی اور کفار مکہ کے جو ہے سارے خیمے اکھڑ گئے، اور ہنڈیاں جو ابل رہی تھی، پک رہی تھی، وہ ساری گر گئیں، تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی، اور وہ مدینہ سے ویسے ہی واپس لوٹے 2 ہفتے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذی قعدہ کے مہینے کی بات ہے، ذی قعدہ کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے مدینہ۔ فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں نکلے خندق کے پاس سے، اور تقریباً ظہر کے وقت تک مسجد نبوی کے پاس پہنچے۔ ظہر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ کے رسول جو ہے وہ جو جنگی لباس ہوتا ہے، زرہ وغیرہ، وہ کھول رہے تھے، اتار رہے تھے۔ اور صحابہ کرام بھی، آپ دیکھیں میں نے بتایا تھا کیا حالات تھے، کن حالات میں غزوہ خندق پیش آئی ہے، بھوک، پیاس، سردی کی کیفیت، اور یہ 20-21 دن سے اسی مشقت میں تھے۔ اب یہ وقت تھا کہ واپس آ کر کے اب تھوڑا آرام کیا جاتا، تھوڑی کمر سیدھی کی جاتی، کچھ ذرا سا آرام جو ہے لیا جاتا، لیکن جبرائیل آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ جنگی لباس کھول رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جنگی لباس اتار رہا ہوں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ فرشتوں نے تو نہیں اتارے، اور آپ ابھی کے ابھی بنو قریظہ کی طرف کوچ فرمائیں، بنو قریظہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بنو قریظہ جاؤ، کیونکہ جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ میں ابھی جا رہا ہوں اور ان کو متزلزل کرتا ہوں، یہودیوں کو۔ اچھا، یہودیوں کو پورا یقین تھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اس کی تو یہ تاب لا نہیں سکیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا ہی نہیں کہ اسلام کے پودے کو، اس کے درخت کو کچل دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ تو یہودیوں کی تو بالکل توقع کے خلاف رزلٹ آیا، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب یہ ضرور ہماری طرف آئیں گے، تو لہٰذا موقع کو غنیمت سمجھ کے ان کے جو قلعے وغیرہ ہیں، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، قلعے کی طرح اپنے شہر کو بنا کر کے رہتے تھے۔ آج بھی میں نے ان کے قلعے دیکھے ہیں، مطلب یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیوز دیکھی ہیں، تو بڑا عجیب سا منظر ہے۔ آپ لوگ دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہودی کس طریقے سے قلعہ نما گھروں کو بنا کر کے رہتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنا راشن پانی لیا، جنگی ہتھیار لیا، اور قلعے کے اندر گھس گئے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نکل گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ سب کے سب نکلو، اور عصر کی نماز جو ہے وہ بنو قریظہ کی بستی میں جا کر کے پڑھنا۔
اب صحابہ کرام نکل گئے، لیکن اتنی دیر ہو گئی راستے میں کہ عصر کی نماز راستے ہی میں ہو گئی، ابھی راستہ اتنا باقی تھا کہ اگر آپ آگے جائیں گے تو پھر نماز قضا ہو جائے گی۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بنو قریظہ جا کے نماز پڑھنا، تو لہٰذا ہم تو بنو قریظہ ہی میں جا کر کے نماز پڑھیں گے چاہے نماز قضا ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عصر سے پہلے پہلے بنو قریظہ کی بستی میں پہنچ جانا، لہٰذا اس پر تو عمل نہیں ہو سکا، اب نماز بھی قضا کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، بہتر یہ کہ ہم ابھی نماز پڑھیں گے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے اسی وقت نماز پڑھ لی، اور کچھ صحابہ کرام نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا، ایک نے اجتہاد کیا اور دوسروں نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں طرح کی باتیں بیان کی گئیں، جن لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی قضا نہیں ہونے دی ان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، اور جن لوگوں نے بنو قریظہ پہنچ کر قضا نماز پڑھی ان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل پر خاموش ہو جانا یہ بھی اللہ کے رسول کی تائید تھی، لیکن علماء فرماتے کہ جن صحابہ کرام نے اجتہاد کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں پر ڈبل اجر کا جو ہے وعدہ ہے۔ حدیث کے اندر ہے الفاظ باقاعدہ، جو مجتہد اجتہاد کرے اس کو فلہ اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو بہرحال بنو قریظہ پہنچنے کے بعد یہ بنو قریظہ کے بارے میں نے بتائی دیا کہ یہ لوگ قلعوں میں گھس گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ اب جو ہے وہ بنو قریظہ کے جو سردار تھے ان لوگوں نے اندر جا کر کے جو ہے وہ 3 پیشکش رکھی اپنی قوم کے سامنے، یہودیوں کے سامنے۔ غالباً حیی ابن اخطب اس کے سردار کا نام تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی دیکھو اب تو یہ آ گئے، انہوں نے ہمیں گھیر لیا، اور اب ہمارے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 25 دن تک گھیر کے رکھا باہر، یہ اندر بند رہے، اور صحابہ کرام نے باہر محاصرہ کر لیا تھا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک چلا۔ جب 25 دن پورے ہو گئے تو ان لوگوں نے پھر 2 کام کیے۔ پہلا کام تو حیی ابن اخطب نے کہا آ کر کے اپنے جو ہے قبیلے سے، بنو قریظہ سے، کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، اب ہمارے پاس 3 راستے ہیں، 3 میں سے ایک راستہ تو یہ ہے کہ یا تو ہم ان پر ایمان لے آئیں، اور تم سب جانتے ہو کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ تو ان کی قوم نے کہا نہیں، ہرگز ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اپنے مذہب کو، اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے کہا پھر ایسا ہے، دوسرا راستہ یہ اختیار کرو کہ اپنے بیوی بچوں کو خود قتل کر دو، بچوں کو، عورتوں کو خود مار دو، اور پھر جی جان سے ان کے ساتھ لڑو، پھر بیوی بچوں کا غم نہیں رہے گا۔ اگر جیت گئے تو بیوی بچے اور مل جائیں گے، اور بیویاں مل جائیں گی، عورتیں مل جائیں گی، ان سے بچے بھی ہو جائیں گے، اور اگر ہار گئے تو ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہمارے عورتیں اور بچوں کو غلام بنایا جائے، باندھی بنایا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ عورتوں اور بچوں کے بغیر بھی زندگی میں کوئی مزہ ہے، ہم تو نہیں اس کام کو کرتے۔ تو اس نے تیسرا مشورہ یہ دیا کہ پھر ایسا کرو کہ وہ ہفتے کا دن ہے کل، کیونکہ یہ جمعے کا دن تھا، اب 25 دن کے بعد کل ہفتے کا دن ہے، اور مسلمانوں کو پتہ ہے کہ جیسے جمعے کا دن ان کے لیے بڑا ہے ویسے ہی ہمارے لیے ہفتے کا دن بڑا ہے، تو یہ لوگ ہماری طرف سے غافل ہوں گے کہ ہم ہفتے کو لڑیں گے نہیں۔ اور ہوتا بھی یہی تھا کہ یہودی ہفتے کے دن جو ہے وہ جنگ و جدال کام کاروبار نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ، ان کو پتہ ہے کہ ہم کچھ کریں گے نہیں، اور ہفتے کا دن جو ہے وہ ہماری چھٹی کا ہوتا ہے، ہماری عید کا دن ہوتا ہے، یہ ہماری طرف سے بے فکر ہوں گے، ان کی اس بے فکری کا ہم فائدہ اٹھائیں گے اور ایک دم ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس کی قوم نے، حیی ابن اخطب کی قوم نے کہا کہ بھائی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہمارے جو لوگ تھے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے، وہ اسی لیے بنا دیے گئے تھے کہ انہوں نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کیا تھا، تو لہٰذا اب ہم وہی راستے پر چلیں جس پر ہمارے بزرگ چلے تھے، تو جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوگا، ہم یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تینوں باتوں کو چھوڑ دیا۔ تو پھر ایک دوسری پیشکش یہ تھی، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ابو لبابہ، کیونکہ ابو لبابہ ایک صحابی ہیں، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان یہودیوں سے حلیفانہ تعلقات تھے، انہوں نے ابو لبابہ کو بلوا کر کے ان سے بات چیت کی۔ ابو لبابہ پر میں بعد میں آؤں گا، کیونکہ ان کا ایک الگ سے قصہ ہے اس واقعے پر، اس قصے کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، ابھی فی الحال آگے چلتے ہیں۔ بنو قریظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ پیشکش کی ابو لبابہ سے بات چیت کرنے کے بعد، لیکن ان کی بات چیت کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ ان لوگوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم آ کر سرنڈر کرتے ہیں آپ کے سامنے اپنے آپ کو، اور ہمارا جو معاملہ ہے وہ اوس قبیلے سے کر دیا جائے، کیونکہ جیسے بنو نذیر نے خزرج والوں سے جو ہے حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے، اسی طریقے سے بنو قریظہ کے اوس والوں سے حلیفانہ تعلقات تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جیسے بنو نذیر کے غداری پر خزرج والوں نے فیصلہ کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے ہماری غداری پر اوس والے فیصلہ کر دیں کہ ہمیں جان سے نہ مارا جائے، جیسے ان کو نہیں مارا گیا تھا، وہ خیبر چلے گئے تھے، ہم بھی خیبر چلے جائیں گے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے۔
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ غداری تو دونوں نے کی، لیکن دونوں کی غداری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے عام حالات میں غداری کی، انہوں نے عین جنگی حالات میں غداری کی۔ غداری کیا کی؟ بلکہ جنگ کرنے والوں کا ساتھ دیا ان لوگوں نے، بلکہ اس جنگ میں کچھ یہودی مارے بھی گئے تھے۔ ایسا بھی جو ہے کچھ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ کچھ یہودی باقاعدہ وہ کفار مکہ کے لشکر کے ساتھ جا کر کے مل گئے تھے باہر اور مارے بھی گئے تھے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس سے کہا کہ بھائی کیسا رہے گا کہ تمہارے ہی میں سے کوئی بندہ ان کا فیصلہ کر دے۔ تو اس پر وہ راضی ہو گئے۔ اوس کے جو سردار تھے ان کا نام تھا سعد بن معاذ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فیصلہ کرنے کا حکم دیا کہ یہ فیصلہ یہ کریں گے۔ اچھا جی، سعد بن معاذ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پر ان کے تیر لگا تھا گردن پہ، اور انہوں نے 2 دعائیں مانگی تھیں اور دونوں قبول ہوئی تھیں۔ وہ یاد ہے نا آپ کو پچھلے ہفتے کی بات کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ مکے والوں کا، مشرکین مکہ کا آخری حملہ ہے تو اسی حملے میں مجھے جو ہے شہادت عطا فرما۔ اور پھر انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ بنو قریظہ نے اگر غداری کی ہے تو ان کی غداری کا انجام دیکھنے سے پہلے مجھے موت نہ آئے۔ اب یہ دونوں دعائیں قبول ہوئی تھیں، یہ زخمی تھے، اور مسجد نبوی کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ لگوایا تھا اپنے قریب، تاکہ ان کی تیمارداری اور ان کی خبر گیری کرتے رہیں۔ جب یہ اپنے خچر پر سوار ہو کر کے آئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا تھا اور فیصلہ انہیں کو کرنا تھا، جب یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قوموا الی سیدکم کہہ کر کے اوس والوں سے کہا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو، اپنے سردار کے لیے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیے صحابہ کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو منع فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ بھائی وہ کسی کو یہ مناسب نہیں کہ وہ پسند کرے اس بات کو کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں، یہ عجمی طریقہ ہے۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ کے لیے خود کہا کہ ان کے لیے کھڑے ہو، تو لہٰذا اس سے 2 مسئلے نکلتے ہیں کہ چھوٹے کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا ادب احترام کرے اور ان کے لیے کھڑا ہو جایا کرے کبھی کبھی، لیکن بڑے کو یہ چاہیے کہ کبھی بھی لوگوں کو اپنے لیے کھڑے ہونے کا حکم نہ دے اور نہ اس بات کو پسند کرے۔ دونوں میں ڈفرینس اور فرق ہے۔ جب سعد بن معاذ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پوری صورتحال رکھی اور ان سے یہ کہا کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ تو سعد بن معاذ کا ادب دیکھیں، ان کا احترام دیکھیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں یہ فیصلہ آپ کریں گے، یعنی کہ مجھے رائے دینی ہے اور پھر میری رائے پر آپ فیصلہ کریں گے، یا پھر مجھے ہی فیصلہ کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تمہیں ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، ان لوگوں نے جن حالات میں ہمیں دھوکہ دیا ہے ان حالات کو سامنے دیکھ کر پھر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں یا رسول اللہ ان کے جتنے مرد ہیں سب کو قتل کیا جائے اور ان کی جتنی عورتیں اور بچے سب کو غلام اور باندی بنایا جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان پر وہ جاری ہوا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی منشا تھی اللہ تعالیٰ نے تیری زبان پر ساتھ وہی بات جاری کی ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں ان سب کو قتل کیا گیا اور سب کو مارا گیا اور ان کی عورتوں کو باندی وغیرہ بنا کر کے اور ان کا مال غنیمت سب لے لیا گیا۔ کیونکہ ان حالات میں جب کوئی غداری کرے یاد رکھیے گا اس بات کو کہ پھر غداری کی سزا یہی ہوا کرتی ہے۔ ابو لبابہ کا جو واقعہ وہ رہ گیا۔ اچھا یہ ابو لبابہ کے واقعے میں بعد میں آتے جب ان کو سزا دی گئی اور سعد بن معاذ نے جب ان کو دیکھا کہ ہاں اب ان کو سزا مل گئی تو اس وقت جو ان کا جو زخم ان کی گردن میں تھا وہ خندق کے موقع پر لگا تھا وہ تب تک تو ٹھیک تھا، سی دیا تھا اس کو، ٹانکے واکے لگا دیے تھے۔ اچانک جیسے ان کو سزا ملی ہے یہودیوں کو، ان کا جو زخم ہے وہ بھی کھل گیا اور خون بہہ پڑا، اور اسی زخم کے جو ہے صدمے میں ان کا انتقال ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جو جنازے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے جو ہے انتقال میں عرش ہل گیا ان کے موت سے، ان کی شہادت سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتوں نے سعد کا استقبال کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عرش کے ہلنے کا نہیں سنا تھا، حالانکہ بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے اور کتنے لوگ شہید ہوئے، لیکن عرش کے ہلنے کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو سعد بن معاذ کے بارے میں خبر دی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا درجہ کتنا بڑا ہے، لہٰذا اس طریقے سے ان کا انتقال ہوا۔ اچھا جی، ابو لبابہ کا کیا واقعہ ہے کہ جب یہ لوگ بنو قریظہ اپنے محل کے اندر تھے تو ان لوگوں نے ابو لبابہ کو بلوایا تھا اپنے حلیفانہ تعلقات کی وجہ سے۔ ابو لبابہ اندر گئے، اس موقع پر یہودی عورتیں اور بچے جو تھے نا وہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے رونے لگے، بہت مطلب دہاڑے مار مار کے روئے، اور یہ اندر جا کر کے جو ہے ان کے سرداروں کے پاس گئے بنو قریظہ کے، تو ان لوگوں نے ان کو بٹھا کر کے پوچھا کہ اچھا اب ہمارے ساتھ جو کچھ ہم نے معاملہ کیا ہے ہمارے ساتھ تمہارے نبی کیا فیصلہ کریں گے؟ تو ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے گردن کی طرف اشارہ کر کے یوں کہا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، زبان سے نہیں کہا، اس طرح اشارہ کر کے کہا تمہیں قتل کیا جائے گا، یہ کہہ کر کے باہر آ گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے ان سے یہ کہہ تو دیا کہ اللہ کے رسول ان کو قتل کریں گے، لیکن مجھے کیا پڑی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا یا آپ کی جو منشا تھی وہ میں ان لوگوں کے سامنے بیان کروں، مجھے تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کو اس بات پر بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا احساس ہوا، اور یہ مسجد نبوی کے اندر گئے اور ایک کھمبے سے جا کر خود کو رسی سے باندھ لیا
کہ اب میں اپنے آپ کو جب تک نہیں کھولوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کرتے ابو لبابہ، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یا منشا جو بھی تھی وہ میں نے ان لوگوں کے سامنے بیان کر دی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا کہ ابو لبابہ اس طریقے سے گئے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس سیدھا آ جاتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، لیکن اب اس نے وہاں جا کر کے خود کو باندھ لیا، اب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اب جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی فیصلہ نہیں آتا میں بھی نہیں کھولوں گا اس کو۔ ابو لبابہ وہاں بندے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ اترا اور ان کو معاف کیا گیا، خود ان کو کھولنا، ان کو کہا گیا کہ ان کو ہم کھول دیتے ہیں، انہوں نے کہا جب تک رسول اللہ خود نہیں کھولیں گے میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی جو ہے اس کو کھولا رسیوں کو اور ان کو مبارکباد دی۔ تو بہرحال یہ بنو قریظہ کا غزوہ تھا جو یعنی کہ خندق کے غزوے کے بعد فوراً بات پیش آیا ہے۔ اب آپ کو شاید میری بات کرنے کے انداز سے لگ رہا ہو کہ وہ شاید انداز اور وہ حلاوت نہیں ہے جو چلتا ہوا آ رہا تھا، کیونکہ وہ بیچ میں ایک ہفتے کا گیپ ہوا نا جس کی وجہ سے کافی معاملہ ایسا ہوا۔ یہ سارا کا سارا معاملہ کیوں ہوا غزوہ خندق کا؟ ان لوگوں کی مکاری کی وجہ سے، بنو قریظہ کی مکاری کی وجہ سے، جس پر انہوں نے دھوکہ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام کو بھیج کر کے پوچھا تھا کہ آ کر کے مجھے بتانا، اگر خبر جھوٹ ہو تو کھلم کھلا بتانا، اور اگر خبر سچ ہو تو پھر اشارے میں بتانا تاکہ لوگوں میں دہشت نہ پھیلے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ لوگوں میں دہشت کا نہ پھیلنا کتنا اچھا ہے اور اس کو کتنا بہتر کام سمجھا گیا ہے کہ لوگوں میں بلا وجہ خوف، ہراس، دہشت اور خواہ جو ہے وہ بنا فالتو کی جو ہے خبریں پھیلانا، اور اتنا پھیلانا کہ ایک دہشت کا ماحول بن جائے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو کورونا بیماری کو لے کر، اب یہ مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بیماری کیا ہے، اللہ جانے کیا ہے، لیکن اس کے اندر کتنی باتیں میڈیا کرتا ہے۔ میڈیا کو دیکھیں کہ لوگوں کو کتنا ڈرایا جاتا ہے، یعنی کہ لوگوں کی دہشت پر اپنی ریٹنگ چلائی جا رہی ہے، اپنی جو ٹی آر پی ہے اس کو اوپر لے جانا اور اس کو نیچے لانا، یہ صرف اس لیے ہے کہ بس لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو ڈرا کر کے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں صرف ایک ٹی آر پی کے لیے۔ لوگوں کے اندر غلط خبریں، اول جلول باتیں اور خواہ خوف، دہشت، کتنے تو دنگے اور فتنے اور فساد اس میڈیا کی وجہ سے ہو رہے ہیں آج کل، یہ جو مین اسٹریم میڈیا اس کی وجہ سے آج کل جو حالات اتنا خراب ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کا کھانا پینا، ان کی روزی روٹی اسی پر ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیسے ان لوگوں کو پتہ نہیں یہ انسان بھی ہیں یا گدھے کیا ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بھائی کبھی بھی لوگوں میں جو ہے کوئی بات بغیر کسی خبر کی تصدیق کے نہیں پھیلانی چاہیے، جب تک پتہ نہ ہو، جب تک معلوم نہ ہو کوئی بات لوگوں کے سامنے نہیں کہنی چاہیے۔ چلیے بنو قریظہ کی بات پوری ہو گئی، اب انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا تھا اور صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا، انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔